انور مقصود سے کسی نے پوچھا پاکستان کے سیاستدانوں کو الیکشن میں کیسے چنا جائے؟ انور مقصود نے جواب دیا جیسے اکبر بادشاہ نے انارکلی کو چنا تھا دیوار میں۔ کتنا کماؤ گے کتنا لوٹو گے، غریب کہتا ہے کہ کچھ بچا ہی نہیں میرے لیے جنت کے سوا۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ فرعون پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے جونیئر کلرک کے پاس اختیارات آ جائیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ اگر مومن اور کافر سمندر میں اتر جائیں تو صرف وہی بچے گا جسے تیرنا آتا ہوگا۔ خدا جاہلوں کی طرفداری نہیں کرتا۔ یہاں دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے، بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے، مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ ہے۔ پاکستان کو جب تک دھوکے اور کھوتے کا پتہ چلتا ہے تب تک وہ اسے کھا چکے ہوتے ہیں۔ جن کو ایران سے پیار ہے وہ ایران چلے جائیں اور سعودیہ کے دیوانے وہاں چلے جائیں، کم از کم پاکستان کو مسلکی جنگوں سے پاک رکھیں۔ ہمارے حکمرانوں نے اتنی دولت گھروں میں اکٹھی کر لی ہے کہ عزت کے لیے جگہ ہی نہیں بچی۔ دنیا بھر میں سوال اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے پھر اٹھایا جاتا ہے۔ قطر میں کوئی غلط پارکنگ کرے تو جیل چلا جاتا ہے اور پاکستان میں وہی قطری حکمران خیمے لگا کر شکار کرتے ہیں اور ہمارے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ یہاں دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے، بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے اور مجرم سے زیادہ منصف سے خطرہ ہے۔ جس دن قرآن اور مسلمانوں کے درمیان سے مولوی نکل جائے گا، اسلام کا دوبارہ عروج آ جائے گا۔ جاہلوں پر حکمرانی چاہتے ہو تو مذہب کا غلاف اوڑھ لو۔ اس قدر مہنگائی میں صرف ریاضی کا استاد ہی گزارا کر سکتا ہے۔ وہ روٹی کے ساتھ دال، سبزی، گوشت اور سالن وغیرہ کو فرض کر لے گا۔ حاجیوں کی تعداد میں پاکستان دوسرے نمبر پر اور دنیا کے ایماندار ملکوں میں 160واں نمبر۔ اس ملک میں ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں سے بے ایمانی کی بو آتی ہے، مگر ایک جھونکا آتا ہے جو ایمانداری کا لگتا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے پیٹرول، ڈالر اور پیاز، نہ مولوی بولا، نہ بلاول اور نہ ہی مریم نواز۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کا شوق پورا کر لینا، پہلے غریب عوام کی حالت پر ترس کھا لو ظالمو، لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں۔ جس طرح جاپان پر ایٹم بم گرانے کے برے اثرات دہائیوں بعد بھی نظر آتے ہیں، ٹھیک ویسے ہی پاکستان میں کھوتے کے تجربے کے برے اثرات بھی دہائیوں تک نظر آتے رہیں گے۔ گورے بھی پریشان ہیں کہ پی ایس ایل میچ میں تماشائی کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے کے بجائے بس یہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں کہ مریم کے پاپا چور ہیں۔ جتنی مالیت کے بھارتی آرمی چیف کے کل اثاثے ہیں، اتنی مالیت کے تو ہمارے جوان کی صرف ایک پیزا شاپ ہے۔ گرفتاریوں کی اطلاعات ایسے آ رہی ہیں جیسے الیکشن کے نتائج، کبھی اس حلقے سے کبھی اس حلقے سے، لیکن ابھی تک کسی دہشت گرد کے پکڑے جانے کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ پاکستان میں خالص دودھ صرف گائے کا بچہ ہی پیتا ہے۔ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔